میرا نام شبانہ ہے اور میری عمر اس وقت 28 سال ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو عورت میں خواہش بھی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے ایک ملازم بھی رکھ کر دیا جو ہمارے گھر کے کام وغیرہ کر لیتا ہے۔ اس کا نام جاوید ہے۔ ہم اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا شوہر بہت بڑا بزنس مین ہے، مجھ سے جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، میری ہر جائز خواہشات پوری کرتا ہے۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر دن رات میں جو کہوں مجھے پوری کر کے دیتا تھا۔ پھر ہماری زندگی میں کچھ دن کا گیپ آ گیا کیونکہ ہم ایک دوسرے سے دور رہنا تھا۔ وہ بزنس کے سلسلے میں لندن جانا چاہتا تھا، وہاں پر کوئی پروجیکٹ سین کرنے تھے۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اس نے کہا کہ کچھ دنوں کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا کیونکہ وہاں سب مرد ہوتے ہیں تو آپ وہاں بور ہو جاؤ گی۔ میں 2-3 ماہ بعد واپس آ جاؤں گا۔ میں مان تو نہیں رہی تھی لیکن مجبوراً مجھے ماننا پڑا اور میرے شوہر نے کہا جاوید ہمارا ملازم یہ آپ کے پاس ہی رہے گا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو یہ تمہیں لا کر گھر کے کام خود ہی کرے گا، آپ آرام سے سوئے رہنا۔ تو اس طرح میں نے اپنے شوہر کو الوداع کر دیا۔ میرا ملازم جو کہ بہت ہی اخلاق والا اور بہت ہی اچھا انسان تھا، ہمارے گھر کے کام کاج بہت دل سے سنبھالتا تھا۔ ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہوتی تو اسی ٹائم لا کر دیتا اور ہمیں کوئی بھی ٹینشن نہیں تھی اس کے گھر پر رہنے سے۔ دن گزرتے رہے کیونکہ میں گھر میں اکیلی تھی، میرے ساتھ کوئی بات کرنے والا بھی نہیں تھا تو میں بوریت کا شکار ہوتی گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ واپس آ جاؤ، 1 مہینہ گزر چکا ہے، مجھے تیری یاد آ رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کچھ دن کی بات ہے کیونکہ ضروری میٹنگ ہے، میں ابھی نہیں آ سکتا، آپ کسی طرح سے گزارا کر لو۔ لیکن میری بے قراری بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ عورت کو اپنے شوہر کی ہر ٹائم ضرورت ہوتی ہے اور ہر دن ہی گزر جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ منتھ گزر گیا تھا اور میں بے چینی کا شکار ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ابھی میرا شوہر آ جائے تو میں اس کو لپٹ جاؤں، لیکن وہ نہیں آ رہا تھا۔ اب میرے دل میں جاوید کے لیے خیال آیا کہ کیوں نہ اس کے ساتھ ہی کام چلایا جائے کیونکہ وہ بھی گھر میں اکیلا ہوتا ہے میرے ساتھ اور کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ جاوید کے ساتھ ہی دوستی کر لیتی ہوں کچھ دن کے لیے جب تک میرا شوہر واپس آتا ہے۔ ایک رات کو میں سوئی ہوئی تھی، جاوید کو کال کی کہ میرے کمرے میں آ جاؤ، مجھے چائے بنا کے دے دو۔ جاوید نے کہا جی میں ابھی آیا۔ جاوید چائے بنا کر میرے کمرے میں آیا اور مجھے چائے دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہوں تو کس طرح کہوں، وہ میرا ملازم تھا لیکن پھر بھی یہ بات کہنا بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے میرے شوہر کو بتا دیا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور محلے والے کو بتا دے کہ میری مالکن اس طرح کی ہے۔ اسی سوچوں میں گم تھی لیکن پھر میں نے ہمت کر کے جاوید سے پوچھا کہ تم کسی سے پیار کرتے ہو؟ جاوید نے سر نیچے کر کے کہا نہیں میڈم میں ایسا نہیں ہوں، میں غریب ہوں، میں اپنی روزی روٹی کماتا ہوں۔ میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا۔ میں نے کہا جاوید کیا تیری گرل فرینڈ رکھنے کو دل نہیں کرتا؟ کیا تیری خواہشات نہیں ہیں؟ تو کہنے لگا میڈم سارا کچھ دل کرتا ہے لیکن میں اپنے گھر کے لیے محنت مزدوری کرتا ہوں، اس وجہ سے میں ان باتوں سے دور رہتا ہوں۔ پھر میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے جا کر سو جاؤ۔ جاوید اپنے کمرے میں چلا گیا لیکن مجھے بے قراری ستائی جا رہی تھی۔ میں ہمت نہیں کر پائی کہ جاوید کو کہوں۔ پھر صبح ہو گئی، صبح کا ناشتہ وغیرہ کیا اور سارا دن میں تو کمرے میں اکیلی پڑی رہی۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی اب میں نے سوچا ہمت کر کے جاوید کے پاس خود چلی جاتی ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یا تو میرے شوہر کو بتا دے گا یا پھر سوچا اگر بتا بھی دیا تو میں اپنے شوہر کو کنٹرول کر لوں گی کیونکہ وہ مجھ سے بے حد پیار کرتا ہے۔ میں اپنے کمرے سے نکلی اور جاوید کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کو دیکھا تو وہ بنیان پہن کر سویا پڑا تھا، قمیض اتاری ہوئی تھی، بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اب میں ڈر سے کام بھی رہی تھی لیکن وحشت بھی میرے اوپر سوار تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے پاس بیٹھی اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ جیسے اس نے مجھے دیکھا اور ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہا مالکن آپ اس ٹائم خیریت تو ہے؟ میں نے کہا جاوید مجھے آپ کے ساتھ پیار ہو گیا ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں، پلیز آپ بھی مجھ سے پیار کر لو۔ لیکن جاوید اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میڈم آپ مجھے معاف کر دو، میں نہیں کر سکتا، میں اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ مجھ پر بہت اعتبار کرتا ہے۔ جب مجھے لگا کہ میری بات نہیں ماننے والا تو پھر میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر تو نے میرا کام نہیں کیا تو میں اپنے شوہر کو فون کر کے بتا دوں گی کہ تم نے زبردستی میرے اوپر ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ بیچارہ ڈر سا گیا اور کہنے لگا میڈم ہو سکے تو مجھے معاف کروا دو، اگر نہ ہو تو آپ کا جو دل کرے میرے ساتھ کر لو، پھر میں بدنامی اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ میں خوش ہو گئی اور واپس پلٹتی، دروازہ بند ہی کرنے والی تھی کہ اچانک فون کال آ گئی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو یہ میرے شوہر کا نمبر ہے۔ مجھے کہا کہ سرپرائز میں آ گیا ہوں گھر، تو میری سانس میں سانس آئی اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ میں گناہ سے بچ گئی، میرا شوہر گھر آ گیا۔ لیکن آج بھی اپنے نوکر کے سامنے شرمندہ ہوں اور اپنے شوہر کے لیے بھی سوچتی ہوں تو شرم سے میرا سر اوپر نہیں ہوتا کہ میں کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی تھی اور کتنا گندا کام کرنے جا رہی تھی۔ اللہ نے مجھے اس گناہ سے محفوظ رکھا۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔